الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام، تابعین اعظام پر، تبع تابعین پر، اور قیامت تک آنے والے تمام مؤمنین صالحین پر۔ محترم سامعین، آج کی مجلس میں سورۃ العصر مکیہ، اس کی مختصر تفسیر بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے اور حق کی وصیت کی، اللہ تعالیٰ کے سچے دین کی نصیحت کرتے رہے، لوگوں کو وصیت کرتے رہے، اور صبر کی وصیت کی، یہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، اس صورت میں، والعصر میں، سب سے پہلے تو زمانے کی قسم کھائی ہے۔ قسم، زمانے کی قسم، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کی قسم کھانا، چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے ہمارے والدین ہو، چاہے ہماری اولاد ہو، یا اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں ایک عادت ہے ایمان کی قسم کھانا، تو اس طرح کی کسی قسم کھانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی مخلوق کی تو اس نے شرک کیا۔ اس لیے کسی مخلوق کی قسم کھانا اللہ کے علاوہ جائز نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کبھی نون والقلم، کبھی قلم کی قسم کھاتے ہیں، کبھی والتین والزیتون، تین یعنی انجیر اور زیتون کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح اس آیت میں زمانے کی قسم کھائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود خالق ہے، تو وہ اپنی مخلوق کی قسم کھا کر اس کی عظمت، جس چیز کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے قسم کھاتے ہیں۔ والفجر ایک اور آیت میں ہے، قسم ہے صبح کے وقت کی، تو اس سے صبح کے وقت کی عظمت بتلانا مقصود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو زمانے کی قسم کھائی ہے، اس سے زمانہ، وقت، دن اور رات جو ہے اس کی عظمت بتلانا مقصود ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سورہ عصر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مخلوق کی ہدایت کے لیے یہی ایک سورت نازل فرما دیتا تو مخلوق کی ہدایت کے لیے یہی سورت کافی ہے۔ اس سے اس سورت کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ دوستو، عظمت زمانے کی، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر زمانے کی عظمت بتلائی، وقت کی اہمیت اور قدر ہمیں بتلائی، اس لیے کہ یہ زمانہ ہی ہے جس میں انسان اچھے اور برے اعمال کرتا ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتلایا ہمیں کہ انسان دو طرح کے ہیں، وہ انسان جنہوں نے خسارہ اور نقصان اٹھایا یا اٹھائیں گے قیامت کے دن، اور وہ انسان جو نفع والے رہے، جو فائدے میں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی صورت میں انسانوں کی دو قسمیں ہمارے سامنے بیان فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیاب انسان بننے کے لیے کیا چاہیے وہ اوصاف بیان فرما دیے۔ اب ان اوصاف کے علاوہ جو اوصاف اس کے خلاف ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ اوصاف جو ہے ناکامی والے انسان کے ہیں۔
دوستو زمانہ جو ہے وہ ہمیں بہت ساری باتیں بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کو گواہ بنایا ہے، زمانے کی قسم کھائی ہے ہمیں یہ بتلانے کے لیے کہ انسانوں، آنے والے جو 4 اقسام ہیں انسانوں کے، یا ایسے انسان جن میں یہ 4 صفتیں موجود ہے، زمانہ گواہ ہے کہ یہی 4 اوصاف والے انسان کامیاب ہوئے ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سب ناکام ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں زمانہ گواہ ہے، اگر تم کامیاب انسانوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں ملے گا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ تم دیکھ لو زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس دور میں کتنے سارے لوگ آئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم آئی، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حابیل اور قابیل آئے، آگے چل کر عاد اور ثمود آئے، شعیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام آئے، قوم ثمود آئی، صالح علیہ السلام کی قوم عاد آئی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ تو یہ تمام لوگ جو ہیں ان میں کامیاب، یہ تمام زمانے میں جو زمانہ ہمارے سامنے ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے سامنے نمرود آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے فرعون آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقابلے میں وقت کے یہودی آئے۔ تو یہ تمام لوگ جو ہیں، آپ انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں بتلاتے ہیں کہ یہ تمام انسانوں کو آپ دیکھیے، اس زمانے کو دیکھیے جو تم سے پہلے گزرا ہے، بطور ایک گواہ کے اللہ تعالیٰ پیش فرماتے ہیں کہ کامیاب ان میں کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام انسان خسارے میں ہیں۔ یہ تمام جو واقعات بتلائے گئے آپ کے سامنے، یہ جو زمانہ بتایا گیا، جس زمانے میں یہ واقعات پیش آئے، تو آپ دیکھیں گے کہ صرف کامیاب لوگ وہ ہوئے جو مؤمنین تھے، اور صرف ایمان بھی کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ عمل صالح جب کہا جائے اور ایمان جب کہا جائے تو انبیاء کرام علیہم السلام جو تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، ان کو بعینہ تمام مکمل طور پر مان لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ایمان کے 6 ارکان، جو ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ان تمام پر ایمان لانا، اس کے علاوہ تقدیر پر ایمان لانا کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی، یہ تمام باتوں پر ایمان لانا، یہ تو انبیاء کی شریعت پر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ کامیاب ہوئے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور انہوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کیے، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام نے جو تعلیمات بتلائی، انبیاء کرام نے جن چیزوں کو اچھا کہا، جن اعمال کو صالح اعمال کہا، اچھے اعمال کہا، وہ اعمال کیے انہوں نے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور پھر اعمال لانے کے ساتھ انہوں نے دوسروں کو بھی وہ دین حق جس پر وہ عمل کرتے تھے، یا ہم میں سے جو مسلمان ہیں وہ خود ایمان لائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر اس کے بعد اعمال صالحہ خود کریں گے، اپنی زندگی میں لائیں گے، اور اس کے بعد دوسروں کو اس دین حق کی تلقین کریں گے، دعوت دیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیں گے۔ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر، کبھی حالات آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دین حق پر چلنے میں کوئی رکاوٹیں پیش آ جائے، تو ایسے موقع پر صبر کی تلقین اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک مرتبہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ مکرمہ کے ساتھ بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام فرما رہے تھے۔ ایسے موقع پر صحابہ کرام نے جا کر شکایت کی۔ وہ صحابہ کرام جن کو بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، حضرت خباب رضی اللہ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اور اس کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، تو ان لوگوں نے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ، آپ جو یہ کہتے ہیں کہ دین حق کو قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئے گی، تو یہ اللہ کی نصرت اور مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل فرمائی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم پر وہ حالات نہیں آئیں گے جو تم سے پہلے لوگوں پر، جو تم سے پہلی امتیں تھیں، جو لوگ ایمان لائے تم سے پہلی امتوں میں، ان مؤمنین پر جو حالات آئے، شدید حالات آئے، ایسے حالات تم پر بھی آئیں گے؟ تم یہ سوچتے ہو کہ اتنی جلدی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ آزمائے گا نہیں تمہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، کہ ان پر بھوک کے حالات آئے، ان پر شدید تکالیف آئی۔ تو یہ حالات اگر ایسے آ جائے حالات مومنین پر، یا ہمارے دور میں جو حالات آ رہے ہیں الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ علاقوں میں مسلمانوں پر اسلام پر چلنے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے نفاذ کے بارے میں، اور اسی طرح دین حق پر ثابت قدم رہنے کے بارے میں جو حالات آتے ہیں، ان حالات کا صبر کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور اپنے مؤمنین بھائیوں کو اس کی تلقین کریں گے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو یہ لوگ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی صورت میں کامیابی کی کنجی ہمیں بتلائی ہے۔ اور بعض علماء اس کی تفسیر اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ سمجھیے کہ ایک انسان جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، مکمل طور پر کنویں میں گر گیا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے ان الانسان لفی خسر، انسان جو ہے خسارے میں، ایک آدمی پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اب اس کو نکلنا ہے، تو آپ سمجھیے کہ پورا کا پورا گویا خسارے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اب اگر وہ ایمان لے آیا تو وہ 1/4 نکل گیا ایمان لانے کے بعد، گویا انسان جہنم میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کرنے والا انسان جہنم میں ڈوبا ہوا ہے، اب اس کو جہنم سے نکلنا ہے، نجات پانا ہے، تو ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد وہ 1/4 نکل گیا ہے۔ اب اس کے بعد وہ اعمال صالحہ کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ تمام وہ بجا لا رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ آدھا نصف نکل گیا، جہنم سے نجات پا گیا۔ اب اس کے بعد جب وہ ایمان لے آیا اور اس نے اعمال صالحہ کرنا شروع کر دیے، اب اس کے بعد جو وہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی تلقین بھی کر رہا ہے، تو اب وہ 3/3 نکل گیا، یعنی 3/4 نکل گیا، یعنی 3 حصے وہ نکل گیا، جہنم سے نجات پا گیا ہے۔ اب اس کے بعد 1/4 حصہ اس کا رہ گیا ہے۔ اب اس نے لوگوں کو جو حالات میں دیکھا، جن لوگوں کو، ان کو تلقین کی کہ تم صبر کرو، صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی، اعمال پر جمے رہو، اعمال صالحہ پر، تو وہ مکمل طور پر آزاد ہو گیا۔ تو اس طرح سے گویا ایک انسان اگر خسارے سے نکلنا چاہتا ہے، نقصان سے نکلنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور اس کے بعد اعمال صالحہ کرے اور دین حق کی لوگوں کو تلقین کرے، اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کو صبر پر باقی رہنے کی، کہ اگر حالات آ جائے تو اس پر صبر کرے۔ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی کہ یہ 4 اوصاف جو آدمی اپنے اندر کا پیدا کر لے گا، اور یا جو مؤمنین پیدا کر لیں گے، جو انسان پیدا کر لیں گے، وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چھوٹی سی صورت پر جو احکامات آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کی کنجی بتلائی ہے، تو اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کامیاب انسانوں میں سے بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔